آج کل چونکہ پاکستان میں اسرائیل پر بحث چھڑی ہوئی ہے اور بڑے بڑے ہمارے جو تھنکرز ہیں یا اینکرز ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ تسلیم نہ کیا جائے. اس کی طرف تو بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے اسرائیل کو تو ہم سمجھ لیں کیا ہے. جمال عبد الناصر کو جب کسی نے کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو اس نے کہا جی میں کیسے تسلیم کر لوں جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ جو آج کل آباد ہیں یہاں پر جس خطے کو ہم اسرائیل کہتے ہیں آج، یہ تو ہیبریو اسپیکنگ یورپینز ہیں، کیونکہ جو لوگ اس خطے میں رہنے والے تھے ان کا نقش و نگار یا چہرے ویسے نہیں تھے جو آ کے آباد ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ ساری دنیا میں میرا خیال ہے 30 ملین پلس ہیں کوئی جو جیوز ہیں، اور یہاں پہ تقریباً 3 ملین اس سے زیادہ کی آبادی نہیں ہے. تو کیا یہ 3 ملین پوری دنیا کے یہودیوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو باقی یہودی یہاں پر نہیں آئے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسرا جو ایک بڑی اہم چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہودی تو اہل کتاب بھی ہیں، اور ان کے بارے میں یہاں تک بھی ہے کہ مسلمان ان سے شادی کر سکتے ہیں، ان سے ملنا ملانا وہ نہیں ہے، منع نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہودیوں نے سڈنلی آ کے یہاں پر مسلمانوں کے خلاف شروع ہو گئے؟ حالانکہ اگر آپ دیکھیے تاریخ دیکھیے تو یہودی جہاں بھی رہے، مسلمانوں کے کسی بھی دیش میں رہے، مسلمان جس حیثیت میں بھی تھے، انہوں نے یہودیوں کو کبھی تنگ نہیں کیا، ان کے ساتھ کبھی اس قسم کا سلوک نہیں کیا جس کی وجہ سے یہودیوں کو آ کے یہاں پہ آباد ہونا پڑے اور ان کو علیحدہ ملک چاہیے ہو. ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا برا وہ تو برطانیہ میں ہوا، امریکہ میں ہوا. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ہولوکاسٹ جس میں تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو مار دیا گیا، وہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ تصور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آئے. تو ایک چیز جو غور کرنے والی یہ ہے کہ اگر جرمنز کو جن کو سزا بھی دی گئی، نیورنبرگ ٹرائل بھی ہوئے، تو نیورنبرگ ٹرائل میں کتنے جرمنز کو سزا ملی؟ کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ کتنے زیادہ 6 ملین یا اس سے پلس یہودیوں کو، 6 لاکھ یہودیوں کو مار دیا گیا، فگرز آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، لیکن سزا جن کو ملی وہ تقریباً 28 تھے شاید. تو کیا اتنے لوگوں کو مارنے میں 28 لوگ ہی تھے؟ باقی کہاں گئے وہ لوگ جو باقی جرمنز تھے؟ ان کو یہ جو ایلائز قوتیں تھیں وہ اپنے ملک میں لے گئے تھے. اور آج جو آپ کو وہاں پہ ترقی نظر آتی ہے سائنس سے اور دوسرے میدانوں میں، بہت زیادہ یہ ان لوگوں کی مرہون محنت ہے جو یہاں سے لے جائے گئے تھے. چوتھی چیز جو یہودیوں کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی روتھ چائلڈ اور اس قسم کی جو فیملیز تھیں جرمنی میں بزنس کر رہی تھیں اور جرمنی کی مینوفیکچرنگ باہر پہنچا رہی تھیں. ان کو بزنس روس کے ساتھ بھی تھا، امریکہ کے ساتھ بھی تھا، تھے وہ جیوز، تھے وہ یہاں کے رہنے والے، جرمنی کے رہنے والے تھے. تو یہ کیا صورتحال تھی؟ بہرحال جو بھی ہے وہ تو میں آپ سے صرف یہ دلچسپ حقائق اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا بہت ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے. پھر جو ان کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں جو سمجھنے کی چیز ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں جب کووننٹ آف زائن ترتیب دیا گیا تو اس کے کیا بہت سارے پہلو عام طور پہ سامنے آتے ہیں، جس کے بعد زائنسٹ ایک جو ٹرم بنی. زائنسٹ وہ ایکسٹریمسٹ سوچ ہے، جو انتہا کی، جو رائٹسٹ اس سے بھی زیادہ رائٹ پہ اخیل کونے پر جا کر جو بیٹھتے ہیں، وہ ایک سوچ کا نام ہے زائنزم. وہ جیوز کا بھی ہے، وہ کرسچین زائنسٹ بھی موجود ہیں، اور اب لیٹلی اگر آپ دیکھیے تو ہمارے بغل میں بھارت میں ایک برہمن زائنزم وہ بھی عروج پا رہا ہے. تو اس وقت دنیا میں 3 قسم کے انتہا پسند سوچیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ بہرحال جو میں جو بات کرتا کووننٹ زائن میں جو بات چیت کی، وہ سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہاں پہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال 100 یہودی بچے جو اچھے انٹیلیجنٹ ہو ان کو تعلیم دی جائے گی، ان کو اکنامکس، فائنینس اور میڈیا کے بارے میں بتایا جائے گا. آج چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ فائنینس کا حصہ ہو دنیا میں یا میڈیا کا ہو، تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جیوز نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اب جب سب ان ساری چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو یہودیوں کا یہاں پہ آباد ہونا اور یہ آباد کیے جانا، جبکہ ان پہ مظالم ڈھانے میں یورپین اور امریکنز پیش رہے، خاص طور پر جرمنی کا نام لیا جاتا ہے، برطانیہ اور امریکہ میں بھی کم نہیں ہوا. تو مسلمانوں کے ساتھ تو کبھی ان کا کسی قسم کا کوئی اختلاف اس لحاظ سے نہیں رہا. کسی بھی مسلمان ملک میں آج بھی جہاں پہ آباد ہیں ان کو مسلمانوں نے کبھی تنگ نہیں کیا. لیکن اب یہاں پہ آباد ہونے کے بعد سے آپ دیکھیے جو
حالات ہیں اس میں ایک دلچسپ چیز جو اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اسرائیل کا کوئی آفیشیل نقشہ وہ یو این میں جمع نہیں ہے. شاید یہ یو این کا پہلا یا ایک واحد ملک ہے جس کا جو نقشہ ہے وہ دنیا کا وہاں موجود جو ہے وہ ہر تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور جب یہ اسرائیل کا وجود آیا اس سے لے کے آج تک یہ ملک پھیلتا ہی رہا ہے, ان کا اثر بڑھتا ہی رہا ہے, تو اس لیے ان کے کوئی مستقل نقشہ بھی موجود نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے کسی ایسی قوم کو یا ایسی ملک کو تسلیم کر لینا جس کے بارے میں نے آپ سے حقائق شیئر کیے ہیں کتنا آسان ہے, یہ ہمیں بات کرنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے. اب آئیے اس کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا, دونوں طرف بہت سٹرونگ اس کے آرگومنٹ آ رہے ہیں. اگر اس بیک گراؤنڈ میں جس میں نے آپ سے بات کی ہے تو آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور کچھ تو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, ان کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں اپنے مخالفین کی تعداد کم کرنی چاہیے. دشمنی تو ختم ہوتے ہوتے دیر لگتی ہے, دوست بنتے بنتے بہت دیر لگتی ہے. تو کم از کم ہم اپنے مخالفین کی تعداد کم کریں. اور اس سلسلے میں اسرائیل کو چونکہ پاکستان کے خلاف بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے, اور یو این میں یا دنیا میں جہاں بھی پاکستان کے مفادات تھے اس کے خلاف جو زائنسٹ سوچ تھی اس نے بہت کام کیا ہے اور پاکستان کو نقصان بھی پہنچا ہے اس کا. کیا اس کو تسلیم کرنے سے ان کی یہ سوچ ختم ہو جائے گی؟ جو اگر یاد کیے جو میں نے پہلے کہا تھا, اس وقت دنیا میں 3 مذہبی انتہا پسند قوتیں جو ہیں وہ عروج پا رہی ہیں, اور اس میں عام ہندو شامل نہیں ہے, عام کرسچن شامل نہیں ہے, عام جو شامل نہیں ہے. یہ خاص سوچ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں. تو کیا پاکستان کو تسلیم کرنے سے, اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ختم ہو جائے گا؟ بالکل ختم نہیں ہوا, کیونکہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر ہم ان کو تسلیم کر لیں گے تو دنیا میں مخالفت کم ہو جائے گی. جو میں نے آپ سے پہلے بات کر دی میرے خیال اس سلسلے میں وہ کافی ہے. ایک آرگومنٹ بڑا سٹرونگ ہے کہ اگر ہمارا کشمیر کا جو مسئلہ ہے, کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ہم کشمیر کے مسئلے سے جو ہمارا مورل سٹینڈ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے ہم کشمیر کی خود ارادیت کے لیے جس سے ہم جنگیں کر چکے ہیں, اس کے ساتھ تو ہمارے تمام تعلقات ہیں, سفارتی تعلقات بھی ہیں, معاشی تعلقات بھی ہیں, معاشرتی تعلقات بھی ہیں. تو وہ اسرائیل سے کیوں نہیں؟ سٹرونگ آرگومنٹس ہیں. لیکن جو میں نے آپ سے بات کر دی کہ جب ان کے ساتھ دشمنی, پاکستان کی ڈائریکٹ تو کوئی ان سے کانٹیکٹ نہیں ہے, نہ ان سے کوئی خاص مفادات کا ٹکراؤ ہے, انلیس جیسا میں نے پہلے کہا کہ 3 مذہبی جو انتہا پسند ہیں وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں. وہ ایک ایسی سوچ ہے, اب اس میں تسلیم کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ یا پاکستان وہ تنہا ملک ہے جو باقی دنیا اس کو تسلیم کرتی جا رہی ہے؟ کیا ہم صرف اسلام کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں؟ یہ بھی بڑی بات کی جاتی ہے. لیکن ایسا ملک جس کے نقشے کے بارے میں آپ کو جو حتمی نقشہ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, موجود نہیں ہے, وہ چینج ہوتا رہتا ہے. جس قوم کے بارے میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئی ہے, جن کے اوریجنز کے بارے میں کلیم تو کرتے ہیں, لیکن جس طرح جمال عبد الناصر کی میں نے آپ سے بات کی, کیا ان کو ہم تسلیم کر لیں؟ اور فائنل آخری بات یہ ہے کہ اس کو ہم تسلیم کریں یا نہ کریں, یہ میں پھر آپ کو بار بار اس لیے دہراؤں, ان کو ہم تسلیم کریں یا نہ کریں, پاکستان چاہے وہ جوش زائنزم ہے, چاہے وہ کرسچن زائنزم ہے, چاہے وہ برہمن زائنزم ہے, میں پھر دہراتا ہوں کہ اس میں عام ہندو کی بات نہیں کر رہا, میں عام کرسچن کی بات نہیں کر رہا, میں عام جوز کی بات نہیں کر رہا, میں اس سوچ کی بات کر رہا ہوں جن کے ذہن میں جس سوچ کا محور اس وقت یہ ہے, جس سے واشنگٹن پوسٹ نے 1991 یا اس میں اپنی دائری میں لکھا تھا کہ کمیونزم کو شکست دینے کے بعد اب وہ کون سا طرز زندگی ہے یا کون سی ایسی سوچ ہے جس کو ہمیں شکست دینا ہے, تو انہوں نے اسلام لکھا تھا. اس کے بعد سے بڑا واضح طور پہ جو ہو رہا ہے کام وہ آپ کے سامنے ہے. آپ اس کو تسلیم کر لیں یا نہ کر لیں, یہ 3 جو قوتیں, مذہبی انتہا پسند قوتیں جن کا آپس میں اس وقت ملاپ آپ کو نظر آتا ہے, وہ پاکستان کے خلاف رہیں گی, پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گی, کیونکہ پاکستان ان کے سب کے راستے کی وہ چٹان ہے جس کو ان کے نظر میں ختم کیے بغیر یا ان کو پاش کیے بغیر ان کے مقاصد اس خطے میں تو کیا دنیا میں جو ڈومینیشن کی ان کی جو بات کریں پورے نہیں ہو سکتے. تو اب میں یہ فیصلہ آپ پہ سوچتا ہوں کہ آپ کو تسلیم پاکستان کو چاہیے کہ وہ تسلیم کرے یا نہ کرے. میں نے آپ میں جو میری سوچ تھی میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے, باقی بھی فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں.